السلام علیکم، پیش خدمت ہے کہانی پراسرار روح کا تیسرا حصہ۔ ٹیکسی نے اسے اسٹیشن چھوڑ دیا۔ کئی ٹرینیں گزر چکی تھیں۔ اب جو ٹرین جانے والی تھی وہ دن کے 12:30 بجے چلتی تھی۔ وہ ویٹنگ روم میں چلا گیا اور اس نے 12:30 وہیں بجا دیے۔ اسے خطرہ تھا کہ اس کی تلاش شروع نہ کر دی جائے۔ بہرحال اگر تلاش ہوئی بھی تھی تو کوئی اسٹیشن کی طرف نہ آیا تھا۔ اس نے ٹرین کے آخری اسٹیشن کا ٹکٹ لیا۔ 1000 میل سے زیادہ کا سفر تھا۔ اس منحوس شہر سے جس قدر دور نکل جائے بہتر ہے، اس نے سوچا۔ ٹرین کے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں چند ہی مسافر تھے۔ اسے کسی سے سروکار نہیں تھا۔ وہ تو اپنی تباہ شدہ زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخر رباب کون ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ کیا در حقیقت وہ یورپ سے آئی ہے؟ کیا اس نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ درست تھا؟ اور غور کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس سے زبردست حماقت ہوئی ہے۔ وہ رباب کی محبت میں گرفتار ہو کر آواز کھو بیٹھا تھا، ورنہ رباب کی تو ایک بات بھی درست نہیں تھی۔ جب اس کا اپنا مکان موجود تھا تو اس نے اس کے گھر ہی میں شادی کیوں کی تھی؟ جب بقول اس کے کہ وہ ایک ارب پتی باپ کی بیٹی تھی تو اس کی دولت کہاں تھی؟ ٹھیک ہے، وہ اعلیٰ لباس پہنتی تھی، اعلیٰ طریقے سے رہتی تھی، لیکن یہ نمائش اس کے الفاظ کی تائید تو نہ تھی۔ پھر وہ کیوں بے وقوف بن گیا؟ اور ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب تھا، وہ تھا رباب کا حسن، جس نے اسے عقل و خرد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ لیکن پھر یہی سوال، رباب نے اس کے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا؟ اس نے اپنی حقیقت پہلے ہی کیوں نہ بتا دی؟ یا اگر وہ اپنی حقیقت چھپا سکتی تھی تو پھر اس نے اس سے بھی چھپی کیوں نہ رہنے دی؟ وہ رباب سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی باتیں سوچنے لگا۔ رباب خود اس کی طرف مائل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے خود کوشش کی تھی۔ رباب نے تو اس سے اظہار الفت بھی نہ کیا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ یہ کیسی شادی تھی؟ یہ کیسی بیوی تھی؟ اس کی حقیقت تو اب بھی اسے معلوم نہیں تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ لیا اور سیٹ کی پشت سے گردن ٹکا دی۔ گاڑی ہچکولے کھاتی آگے بڑھتی رہی۔ پوری رات جاگتے گزر گئی تھی۔ ٹرین بدستور دوڑ رہی تھی اور مسافروں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنے اسٹیشن آ کر گزر گئے تھے۔ اس نے گردن جھٹکی، بخار کی سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں نے اس کی ذہنی انتشار کو کسی قدر سکون بخشا۔ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کمپارٹمنٹ سے نکل کر ڈائننگ کار کی طرف چلا گیا۔ گرم کافی اور سینڈوچ طلب کرنے کے بعد اس نے سگریٹ سلگائی اور اپنے گھر کے بارے میں سوچنے لگا۔ گھر کے لوگ اب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ہر جگہ اسے تلاش کیا جا رہا ہوگا۔ سب حیران ہوں گے کہ وہ اپنی دلہن کو چھوڑ کر کہاں فرار ہو گیا ہے۔ رباب تو اس کی محبوبہ ہے۔ اس کے ہونٹ کراہیت آمیز انداز میں سکڑ گئے۔ بیرے نے اس کے سامنے مطلوبہ سامان رکھ دیا تھا اور وہ سینڈوچ کھانے لگا۔ گرم اور سوندھی کافی نے اس کے ذہن کو سکون بخشا۔ سونے سے طبیعت کچھ ہلکی ہو گئی تھی، لیکن وہ ان خیالات کو ذہن سے کس طرح جھٹک سکتا تھا جو اس کے ہوش اڑائے دیے جا رہے تھے؟ تب اس نے سوچا کہ ممکن ہے یہ اس کی سزا ہو۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ اس نے خود پر ناز کیا تھا۔ اس نے رخشندہ کا صبر لیا تھا۔ رخشندہ جس نے اپنی توہین پر زندگی دے دی تھی۔ جب وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اف، اس نے واقعی ظلم کیا تھا۔ احمد علی کی آہیں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وہ دل ہی دل میں پچھتانے لگا، لیکن پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ خاصی رات ہو گئی تب وہ ڈائننگ کار سے باہر کی طرف دیکھا، اور پھر جب ڈائننگ کار بالکل خالی ہو گئی اور بیرے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے تو اس نے بل ادا کیا۔ بل ادا کر کے واپس کمپارٹمنٹ میں آ گیا۔ ٹرین کا ابھی طویل سفر باقی تھا۔ وہ آ کر اپنی سیٹ پر لیٹ گیا۔ تمام مسافر سو گئے۔ وہ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور ابھی اس نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، ایک منمنائی ہوئی آواز، ڈارلنگ تم کہاں ہو؟ ڈارلنگ آؤ، واپس آ جاؤ۔ ڈارلنگ آواز اس کے حواس پر طاری ہو گئی اور ٹرین کا شور یک لخت رک گیا۔ اب اس کے جسم کو ہچکولے بھی نہیں لگ رہے تھے، اور پھر وہی سوکھی سوکھی انگلیاں بالوں میں کنگھی کرنے لگیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کنگھی کرنے والی کلائی کو پکڑی
اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ وہ اس کلائی کو پہچانتا تھا۔ پچھلی رات وہ اس کے سوکھے جسم سے پوری طرح آشنا ہو چکا تھا، مگر یہ جسم ٹرین میں کہاں سے آ گیا؟ اس نے وحشت زدہ انداز میں آنکھیں کھول دیں اور اس کا سر گھوم گیا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں اپنی مسحری پر تھا اور رباب اس کے ساتھ سرہانے پر بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے لمبے دانت مسکرا رہے تھے اور آنکھوں کے گڑھے چمک رہے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور وحشت زدہ نظروں سے خوابگاہ کو دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں ڈارلنگ، تم میری آغوش میں ہو، رباب کی منمناتی ہوئی آواز گونجی۔ تم مجھ سے فرار ہو کر کہاں جاؤ گے؟ لیٹے رہو، تم نے دن بھر کا سفر کیا ہے، لاؤ تمہارا سر دبا دوں۔ اس کا سوکھا ہاتھ مسعود کی پیشانی پر پہنچ گیا۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ وہ کپ کپاتی آواز میں بولا۔ میں نے تمہیں بلایا ہے، تم چلے آئے، آخر میں تمہاری بیوی ہوں۔ میری محبت معمولی نہیں ہے، تم دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ، میں جب بھی تمہیں آواز دوں گی تم میرے پاس چلے آؤ گے۔ گھر کے سب لوگ تمہارے لیے پریشان تھے، لیکن میں مطمئن تھی، میں جانتی ہوں کہ میری محبت کی تار کمزور نہیں۔ آواز جب بھی دوں گی تم چلے آؤ گے، اور تم آ گئے میرے محبوب۔ رباب کے جبڑے بھیانک انداز میں کھل گئے۔ مسعود کے حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ کوئی بات جو سمجھ میں آتی ہو، یہ استخوانی ڈھانچہ اس پر مسلط تھا۔ لکڑیوں جیسے سوکھے ہاتھ محبت سے اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے، بھیانک دانت باہر نکل رہے تھے۔ اس کی لرزشیں بے قابو ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ متجبانہ انداز میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس طلسم میں گرفتار ہو کر رہ گیا ہے۔ ٹرین کا سفر ایک خواب تھا یا یہ لمحات؟ ہاں، وہ تو ٹرین میں ہی سفر کر رہا تھا۔ اور پھر اس کے کانوں میں ایک آواز ابھری تھی۔ ٹرین اسٹیشن سے سینکڑوں میل دور نکل چکی تھی۔ اس قدر جلد واپسی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہاں یہ رات ہی کا وقت تھا اور شاید اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور منمناتی ہنسی اس کے کانوں میں ابھری۔ میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ میں رباب، میں مسعود، تم جانتے ہو بیوی ساری عمر کی ساتھی ہوتی ہے، اسے چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اور پھر تم نے خود ہی مجھ سے پینگیں بڑھائی تھی، میں تو تمہاری طرف سے متوجہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ ڈارلنگ، اب مجھے اپنی شریک زندگی بنانے کے بعد مجھ سے منہ کیوں موڑ رہے ہو؟ رباب، خدا کے لیے میری زندگی کے ساتھ یہ مذاق مت کرو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کون ہو؟ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ بتا بھی دوں تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ڈارلنگ، اب تو جو کوئی بھی ہوں تمہاری بیوی ہوں، مگر تمہارا استخوانی بدن اور تمہارا یہ بھیانک چہرہ۔ دیکھو ڈیئر، ایسی بات مت کرو، تم نے تو میرے لیے سب کچھ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں اپنے الفاظ یاد نہیں ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ کہیں تم مجھ سے شادی کرنے کے بعد پچھتاؤ نہ۔ تم نے کہا تھا کہ میں پچھتانا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں۔ میں اب جب اپنی زندگی تمہارے قدموں پر نچھاور کرنے آ گئی ہوں تو تم مجھ سے اس طرح گھبرا رہے ہو، میری توہین کیوں کر رہے ہو؟ ڈارلنگ، بے ہوش ہونے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی۔ کوئی اور ہوتا یا کسی اور ماحول میں اگر یہ ڈھانچہ نظر آتا تو لاکھ روشن خیال ہونے کے باوجود مسعود کو اپنی ذہن و دل پر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ لیکن یہ رباب تھی، اس کی بیوی، اس کی آواز وہی تھی، لیکن بس گوشت پوشت غائب ہو جانے کی وجہ سے اس آواز میں ایک منمناہٹ سی پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کا پورا بدن پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ وہ بے بسی سی زخمی چڑیا کی طرح رباب کی طرف دیکھتا رہا۔ رباب کی آنکھوں کے حلقوں کی گہرائی سے روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھی اور اس کے سوکھے ہوئے دانت بار بار ہل رہے تھے۔ تم کہاں چلے گئے مسعود؟ رباب، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا۔ اگر تم مر بھی جاؤ گے تو بھی میں پیار کرتی رہوں گی۔ مسعود، اب میں تمہاری بیوی بن چکی ہوں، تم کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں بھی ہوگے مجھ سے بچ نہیں سکو گے، سمجھے؟ خود کو میرے حوالے کر دو۔ جو کچھ تم کر چکے ہو وہ تو اب تمہیں بھگتنا ہوگا۔ اور رباب کا کہا سچ ہی تھا۔ اس کا دل ہولتا رہا، وہ اس کے سامنے بے بس پڑا رہا، یہاں تک کہ کہیں دور سے مؤذن کی آواز ابھری۔ رباب اٹھی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ مسعود نے دونوں ہاتھ آنکھوں کے نیچے رکھے اور چکرائے ہوئے ذہن کو
قابو میں لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کوشش میں اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اڑ رہی تھیں۔ رباب جب غسل وغیرہ سے فارغ ہوئی تو وہی شباب اس پر آ چکا تھا جسے دیکھ کر مسعود دیوانہ ہو گیا تھا۔ لمبے لمبے بال ٹخنوں سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے، حالانکہ نیچے سے یہ بال تراش دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کی لمبائی بے پناہ تھی۔ چہرے پر دلکشی اور شادابی ایسی کہ دیکھنے والے کی آنکھ اس پر سے نہ ہٹے۔ بڑی بڑی روشن آنکھوں میں خوانی کا خمار تیر رہا تھا۔ مسعود نے اسے دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ رباب کی آواز میں بھی اب منمناہٹ نہیں تھی۔ اٹھو مسعود، جاؤ غسل کر لو، تھکن دور ہو جائے گی۔ اتنا طویل سفر طے کیا ہے تم نے۔ سارے گھر والے پریشان تھے۔ مسعود نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا اور غسل خانے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک سنائی دی۔ رابعہ بیگم کی آواز تھی، بہو کیا تم جاگ رہی ہو بہو؟ ہاں امی، حاضر ہو رہی ہوں، رباب نے نہایت نرم اور شرمگین آواز میں کہا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ رابعہ بیگم کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے ابھر آئے تھے، بدن میں ہلکی ہلکی کپ کپاہٹ تھی۔ بہو اب تک کوئی پتہ نہیں چل سکا، نہ جانے کس کی بات کر رہی ہیں امی؟ رباب نے چاندی جیسی ترنم سے پوچھا۔ مسعود کی اور کس کی؟ مصیبت بن گیا ہے گھر والوں کے لیے، ہمیشہ کی۔ نہیں نہیں امی، آپ اسے کیوں کوس رہی ہیں؟ غسل خانے میں ہے، غسل کر رہا ہے۔ کون؟ رابعہ بیگم کا دل ایک بار پھر لرز رہا۔ آپ کے بیٹے اور کون؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں امی، وہ غسل خانے میں ہیں، رباب نے کہا اور رابعہ بیگم بے اختیار دوڑتی ہوئی غسل خانے کے قریب پہنچ گئیں۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے لرزتی آواز میں پکارا، مسعود، مسعود بیٹے کیا تم اندر ہو؟ ہاں، مسعود کی گھٹی گھٹی آواز ابھری اور رابعہ بیگم نے دروازے سے رخسار ٹکا دیا۔ باہر طور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس پلٹ پڑیں اور امتیاز علی صاحب کے کمرے میں پہنچ کر زور زور سے دروازہ پیٹا اور پھر اندر گھس گئیں۔ کیا طوفان آ گیا؟ کیا بات ہے؟ امتیاز علی نے بگڑتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ تو بہو کے کمرے میں موجود ہے۔ کیا؟ امتیاز علی بھی اچھل پڑے۔ ہاں، وہ غسل کر رہا ہے۔ کہاں مر گیا تھا؟ کل لوگوں سے مجھے کیا کیا بہانے تراشنے پڑے۔ خدا کی قسم زندگی میں جھوٹ بولنے سے ہمیشہ پرہیز کیا، بڑے سے بڑا نقصان ہو گیا لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن کل کا دن میری زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ میں لوگوں کو نہ جانے کیا کیا کہہ کر سمجھاتا رہا۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ کہاں مر گیا تھا وہ تم نے پوچھا نہیں؟ ابھی تو میری اس سے بات چیت نہیں ہوئی۔ بہو نے بتایا ہے کہ وہ غسل کر رہا ہے۔ بہو کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، بلاؤں؟ ہاں بلاؤ اسے اور اس ذلیل سے کہو کہ تیار ہو کر میرے پاس پہنچے، امتیاز علی نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد رابعہ بیگم لجاتی شرماتی بہو کے ساتھ کمرے میں پہنچ گئیں۔ رباب نے جھک کر امتیاز علی کو سلام کیا۔ خوش رہو، اسی کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ تم بھی اپنے جذبات کے ہاتھوں غلط انسان کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ وہ ذلیل بد فطرت ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے، کاش میرا کوئی بیٹا نہ ہوتا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بہو سے بیٹھنے کو بھی نہ کہیں گے؟ رابعہ بیگم نے کہا۔ بیٹھو۔ کس وقت واپس آیا تھا وہ؟ رات کو آ گئے تھے۔ تم نے پوچھا نہیں کہاں چلا گیا تھا؟ کچھ بتایا نہیں؟ عجیب سے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں۔ تمہیں بھی اس نے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائی؟ میں نے بہت معلوم کیا لیکن انہوں نے زبان نہیں کھولی، بہو نے سادگی اور معصومیت سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مسعود اندر پہنچ گیا۔ امتیاز علی صاحب اس پر گرجنے اور برسنے لگے۔ کیا حرکت کی تھی تو نے؟ کل ولیمہ تھا، کل سارے مہمان تیرے بارے میں پوچھ رہے تھے اور میں طرح طرح کے بہانے بنا رہا تھا۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ کہاں مر گیا تھا؟ وہ بس میں… ہاں ہاں جواب دو، بہو کا کیا قصور ہے؟ یہ تو تیری پسند ہے، تیری آئیڈیل ہے۔ میں کسی بچی کی زندگی تجھ سے منسوب کر کے تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تیری ماں نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تماشا بن کر رہ گیا ہوں دنیا کے سامنے اب۔
جواب دے، کہاں مر گیا تھا؟ جواب دے۔ ڈیڈی بس آپ اس سلسلے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، کہاں چلا گیا تھا؟ ہاں چلا گیا تھا۔ بیٹے خوب بدلہ لے رہے ہو اپنے باپ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہی چاہیے۔ عورت کے فریب میں جو کوئی بھی آیا، اس نے زندگی میں کبھی خوشی کی شکل نہیں دیکھی۔ کاش میں تمہاری ماں کے فریب میں نہ آتا۔ مجھے گناہ تو ملے گا ہی، میں اس عذاب کو برداشت کروں گا جو میں نے احمد علی پر مسلط کیا تھا۔ ہاں میں بھی تو اس گناہ کا برابر کا شریک تھا جو تیری ماں کرنے جا رہی تھی۔ کاش میں اس وقت اسے روک دیتا، کاش میں عورت کی باتوں پر نہ آتا۔ امتیاز علی اول فول بکتے رہے۔ مسعود پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مسعود سڑکوں پر کار دوڑائے پھر رہا تھا۔ کوئی منزل نہیں تھی، اس کے سامنے کہیں جانے کو کوئی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اپنی تقدیر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ وہ کون ہے؟ آخر رباب کا راز کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ وہ اس کی اصلی شکل ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے استخوانی ڈھانچے کے نیچے گوشت پوش کا کوئی وجود تو نہیں۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی، کوئی مذاق نہیں کر رہی اس کے ساتھ، اور پھر سینکڑوں میل دور سے اس طرح چلے آنا میں نہیں رکھتا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ بدرو ہمیشہ کے لیے اس پر مسلط ہو گئی؟ ساری زندگی اسے یہ عذاب بھگتنا پڑے گا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ سوچتا رہا۔ کئی جگہ سڑکوں پر حادثہ ہوتے ہوتے بچا تھا، اس کا ذہن اس کے قابو میں نہ رہا تھا۔ تب اس نے ایک سنسان پارک کے کنارے گاڑی روک دی اور اتر کر اندر چلا گیا۔ پارک میں بھیڑ نہیں تھی۔ ایک خوبصورت گوشے میں وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ رباب کی اصلیت کیا ہے؟ کس طرح یہ اصلیت معلوم ہو سکتی ہے؟ بظاہر کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دل کا حال کس سے کہتا؟ دوست مذاق اڑانے کے علاوہ کیا کر سکتے تھے؟ بہت دیر تک وہ سوچتا رہا۔ کوئی بات جو سمجھ میں آتی ہو۔ بھاگ جانے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی، اور کیا عجب تھا کہ مزید کوشش بھی ناکام ہوتی رہے۔ بہت دیر تک بیٹھا وہ سوچتا رہا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ اپنے ایک دوست کی طرف چل پڑا۔ ایک پبلک کال بوتھ سے اس نے اپنے دوست کے گھر ٹیلی فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر پر ہی موجود ہے۔ مسعود کی آواز سن کر وہ چونک پڑا اور حیرت سے بولا، ارے ارے دولہا میاں، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے؟ خیریت؟ ہاں مسعود مدم لہجے میں بولا، بھائی نئی نئی دلہن ملی ہے، اور یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس کے بعد بھی ہم یاد رہے۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں محسن۔ تو محسن حاضر ہے، کہیں پہنچ جاؤ یا گھر آ رہے ہو؟ بہتر یہ ہے کہ تم کسی ریسٹوران میں مجھ سے ملاقات کر لو، اس نے کہا، اور ریسٹوران کا نام بتانے کے بعد وہاں پہنچ گیا تھا۔ محسن تھوڑی ہی دیر میں اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر محسن چونک پڑا۔ ارے مسعود، کیا بات ہے؟ بجھے بجھے نظر آ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ خیریت؟ اس نے مسعود کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن دفعتاً اس کا سر بھاری ہونے لگا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی ریسٹوران کی بجائے ویرانے میں کھڑا ہو۔ چاروں طرف تیز ہوائیں چل رہی تھیں، ان ہواؤں نے اس کے ذہن کو معاف کر دیا تھا۔ محسن متجبانہ نگاہوں سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسعود کو کیا ہوا ہے، لیکن مسعود اس کی سوچ سے بے نیاز اپنے آپ کو ایک صحرا میں کھویا محسوس کر رہا تھا۔ پھر منمناتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں ابھری، مسعود، میں تمہاری بیوی ہوں، میرا راز تمہاری امانت ہے۔ تم نے اگر یہ راز کسی کو بتا دیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ مسعود، تم یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ اپنی زبان بند کر لو، خاموش ہو جاؤ، تم کچھ نہیں بولو گے۔ اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی ہو۔ کوئی آواز اس کے حلق سے نہیں نکلی تھی۔ تب محسن نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا اور وہ جیسے ان ویرانوں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔